اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ یہ سورہ الانبیاء کے چھٹے رکوع کی 83 تا 88 6 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ اس طرح سے ہے، اور یہی ہوش مندی اور حکم و علم کی نعمت ہم نے ایوب علیہ السلام کو دی تھی۔ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے، بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے۔ اور یہی نعمت اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذو الکفل علیہ السلام کو دی۔ یہ سب صابر لوگ تھے، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ صالحوں میں سے تھے۔ اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا۔ یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، آخر کو اس نے تاریکیوں میں سے پکارا، نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ سورہ الانبیاء جو ایک مکی سورہ ہے، اور اس زمانے میں حضور نبی اکرم پر نازل ہوئی بتائی جاتی ہے، جبکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے خلاف تشدد، مخالفت، مذاق، استہزاء اور مخالفت شدید دوروں پر تھی۔ ضرورت تھی کہ تسلی دی جائے ان لوگوں کو۔ رب کریم نے اس سورہ میں مختلف انداز سے دلائل بھی دیے، تسلی بھی دی، ان لوگوں کو جو مخالفت کر رہے تھے ان کو تنبیہ بھی کی، اور موعظہ، نصیحت، وعظ، یاد دہانی اس کے ذریعے سے بھی
ان کے دلوں کو مولڈ کرنے کی، ان کو رب کریم کی طرف توجہ دلانے کی ان کو قرآن پاک کے ذریعے سے کوشش کی۔ ان آیات میں 5 انبیاء کرام کا ذکر ہے، جن کو میں 6 آیتوں میں ذکر کیا ہے، اور ایک حضرت ایوب علیہ السلام کا سب سے پہلے، اور پھر 3 وہ انبیاء کرام جو صبر کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام، جن کو کل من الصابرین کہا اللہ تعالیٰ نے، اور ایک ذُنُّون مچھلی والے کا صاحب الحوت حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر بیان فرمایا گیا ہے، اور مومنوں کے لیے ان کو رول ماڈل کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ مختلف انداز سے انبیاء کرام ایمان لانے والوں کے لیے رول ماڈل ہیں۔ کوئی شکر کے مقام پر فائز تھا، کوئی صبر کے مقام پر فائز تھا، کوئی توبہ اور استغفار میں اپنی مثال آپ تھا، کوئی دعا کے انداز میں اپنی مثال آپ تھا۔ تو سب کے ساتھ میں ایک الگ ہی انداز اور الگ ہی شان نظر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے کچھ سیکھو، ان سے کچھ سبق حاصل کرو، اور انہوں نے جو مختلف زندگی کے معاملات میں قربانیاں دی ہیں، تم بھی کچھ قربانی دو تو تمہیں بھی کچھ وہی ملے گا جو ان کو ملا۔ ان کو کیا ملا تھا؟ مال و دولت کی کوئی کمی یا زیادتی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے جو خاص رحمت ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ رحمتینہ الگ لفظ بول رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کی رحمت، خاص رحمت جس کو مل جاتی ہے، اس کا معاملہ ایک الگ ہوتا ہے۔ تو گویا ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ میں یہ اس کا خاص رحمت سے ہم نے نوازا تھا۔ وہ رحمت کس انداز میں نظر آتی ہے؟ کبھی شکر کی نظر میں رحمت نظر آتی ہے، کبھی صبر کی شکل میں نظر آتی ہے، کبھی توبہ کی شکل میں نظر آتی ہے رحمت اللہ کی، یعنی کبھی جو ہے کچھ خاص انداز سے نظر آتی ہے جس کو الگ سے ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ رحمتوں کے الگ ہی انداز ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اب دیکھیے، اس سے پہلے جو آیات تھیں گزشتہ درس میں، ان میں 2 انبیاء کرام کا، اور اس سے پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کا، اور اس سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا۔ سب کے ساتھ میں کچھ خوبیاں اور خصوصیات ان کی اپنی خاص ہیں، نرالی، وہ ان دروس میں آپ کے سامنے آیا، کیا پیاری پیاری باتیں تھیں۔ تو آج جو ہے جو ان 5 انبیاء کرام کا ذکر ہے، تو اس سے پہلے میں نے بتایا آخر میں جو سب کا ذکر تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور داؤد علیہ السلام کا ذکر تھا۔ یہ دونوں جو ہیں شکر کے مقام پر، شکر کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے، یہ بات فرمائی۔ اور جتنا وہ شکر کرتے تھے اتنا رب کریم اور زیادہ دیتا تھا، اور اس نے دیا۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ جو آدمی اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو رب کریم اس کو اور زیادہ دیتا ہے۔ قرآن میں آیت ہی یہ ہے کہ تم جتنا میرا شکر کرو گے میں اتنا ہی زیادہ دوں گا تمہیں۔ تو جتنا وہ شکر کرتے تھے اتنا اور زیادہ دیتا تھا۔ اب بتائیے مجھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی برابر نعمتیں، حکومت، مال و دولت کا کوئی اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ اور جتنا وہ شکر کرتے تھے اتنا ہی اور دیتا تھا اللہ تعالیٰ، اور اتنا دیا کہ آخرکار انہوں نے کہا اللہ بس میری حکومت سے اب کسی اور کو جو ہے نہ دے۔ اس کی وجہ خیر الگ تھی، وہ ایک الگ بات آئے گی، لیکن بہرحال اتنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب سوچئے صبر کسے کہتے ہیں، اور صبر کس طریقے سے اس دنیا کے اندر اس کی مثالیں پائی گئی، تاریخ سے معلوم ہوتی ہیں۔ اور وہ ظاہر ہے صبر کا جو اعلیٰ مقام کوئی حاصل کرے گا وہ میں آپ جیسا غیر نبی نہیں ہو سکتا، مطلب کہنے کا یہ تھا وہ غیر نبی نہیں ہو سکتا۔ صبر بہت قربانی چاہتا ہے، تو وہ اعلیٰ مقام صبر کا غیر نبی کے اندر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یہاں پر ایک بحث تھی، وہ بحث ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ نبی تھے کہ نہیں تھے۔
تو بعد میں انہوں نے بھی یعنی مفسرین نے بھی یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز کر اس مقام پر پہنچا دیا تھا جو نبوت کا مقام ہوتا ہے. نبوت ان کو بھی دے دی تھی بعد میں ذوالکفل علیہ السلام کو، حالانکہ کہا صرف وہ ایک صالح بندے تھے اللہ کے. تو اب دیکھیے کیا انہوں نے کیا اس کے بارے میں، کیونکہ مجھے کچھ بولنا تھا اس لیے میں نے یہ 6 آیتیں لی ہیں آج. تو پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا کہ ایوب اذ نادی ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ ان کے سامنے حضرت ایوب کا ذکر کرو. کس کے سامنے؟ میرے آپ کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے، مخالفین کے سامنے، سب کے سامنے. جو سبق حاصل کر سکتا ہے اس کے سامنے. اور سبق حاصل کرنے میں مخالفین تو مذاق ہی اڑا رہے تھے، لیکن خاص طور سے جو حضور نبی اکرم کے جانثار آن نبوت تھے وہ سبق حاصل کریں گے. خاص طور سے گویا آپ کے صحابہ کرام سے خاص طور سے کہا جا رہا تھا. اور ضرورت ان کو تھی بھی زیادہ صبر کی، کیونکہ ان کے ساتھ میں چاروں طرف سے تشدد، ایذا رسانی ہو رہی تھی، جسے ٹارچر کہتے ہیں. جتنے قسم کے ٹارچر ہو سکتے ہیں وہ سب ٹارچر ہو رہے تھے. اور سب سے بڑا خطرناک ٹارچر جو ہوتا ہے وہ سائیکولوجیکل ٹارچر ہوتا ہے. تو ایوب اذ نادی ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ایوب علیہ السلام کو کا ذکر کرو کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے مرض چھو گیا ہے، لاحق ہو گیا ہے. ایسے نہیں کہا مرض نے بہت مجھے تکلیف پہنچا دی ہے، چھو گیا ہے. اور یہ نہیں کہا اے اللہ مرض کو دور کر دے. فانت ارحم الراحمین، آپ تو رحموں میں سب سے بڑے رحم کرنے والے ہیں. ارحم الراحمین ہیں، سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. یہ نہیں کہا میرے مرض کو دور کر دیجئے، یہ تکلیف کو دور کر دیجئے. اور آپ کو معلوم ہے تفسیر میں، ایک تفسیر میں تو آتا ہے کہ 7 سال چند ماہ ان کو یہ مرض رہا. اور کیسا مرض رہا کہ قلبوں سے لے کر سر تک ہر جگہ آبلے اور پھوڑے تھے. کچھ میں تو یہ آتا ہے کہ آبلے سخت آگ ان میں تھی، اور کچھ میں بتایا کہ ان میں کیڑے پڑ گئے تھے. اور ظاہر ہے بہت دنوں تک جب رہے گا تو آپ جانتے ہیں مرض ایک زخم، تو پھر اس میں کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں. اور ایک تفسیر میں ہے کہ 18 سال تک رہا مرض ان کو. یہ ایک تفسیر میں 7 سال چند ماہ، اور دوسری تفسیر میں اور زیادہ تفسیروں میں 18 سال. 18 سال تک ایک مرض رہا، اتنی سخت تکلیف میں مبتلا رہے، لیکن کبھی اف نہیں کیا. جب کبھی اف نہیں کیا تو اس کے بعد پھر کچھ ایسا واقعہ رونما ہو گیا کہ جس کی وجہ سے ان کو صرف یہ دعا کرنی پڑی. یہ دعا کی ہے، ورنہ وہ سمجھتے تھے کہ صبر کے خلاف ہے میں دعا کروں، دعا بھی کروں یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ کہوں کہ اللہ مرض کو دور کر دے، یہ صبر کے خلاف ہوگا شاید. یہ سمجھ رہے تھے وہ. سمجھتے رہے کرتے رہے. بیوی نے بھی کہا کہ آپ دعا کیجیے اللہ سے، اور لوگوں نے بھی کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے 70 سال تک جب سب کچھ نعمتیں دی تھیں تو اب 7 سال تک، وہ 7 سال کی بات میں نے بتائی، 7 سال تک اگر انہیں تکلیف میں ڈال دیا تو کیا فرق پڑتا ہے، یہ کہہ رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے کوئی ایسی بات پیش آ گئی، وہ بات کیا ہوگی اللہ جانے، جس پر گویا یہ کہا کہ ان کا امتحان کچھ سخت قسم کا ایسا امتحان ہو گیا کہ جس کی بنا پر یہ کہا کہ یہ شخص اس نے اتنے گناہ کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ بھی سے ناراض ہو چکا ہے. شیطان نے یہ کہلوایا سب کے سامنے کہ یہ شخص جو ہے اس کے رب کا غضب اس پہ ہو گیا ہے، یہ تو بہت گناہوں میں آپ کے گناہوں کو بھگت رہا ہے، گناہوں کا وبال ہے. ایک بار نہیں، جب کئی بار انہوں نے 10 بار ہی سنا تو جب انہوں نے کہا نہیں اب تو مجھے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اب دوسرا میسج جا رہا ہے. یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے، دوسرا میسج جا رہا ہے، لہذا انہوں نے یہ دعا کر لی کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے بنی اسرائیل کے ایک نبی اور رسول ہیں، اور شہر عوض، ملک کے عوض میں کہ تھے کوئی عوض ہوگا
اور بلکہ نہیں میں عرض کر دوں گا کہ یہ جو ہیں آپ کے حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، یوں کہیے بنی اسرائیلی نہیں ہوئے، تو بنی ابراہیم تو وہ ہوئے، اور ان کی بیوی جو تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی یا بیٹی تھی۔ بہت ہی خدمت گزار شوہر کی تھی۔ ایک اور تفسیر میں جو سفر ایوب کے نام سے آتا ہے اس میں ان کو بی بی رحمت کہتے ہیں، جو ہم نے پڑھا تھا بچپن سے، ہم نے وہ بی بی رحمت ایسا پڑھا تھا، لیکن یہاں پر ان کا نام دوسرا بتایا ہے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، مگر بہت ہی خدمت گزار تھی، بہت ہی خدمت گزار، صرف وہی رہ گئی تھی خدمت کرنے کے لیے۔ اور معلوم ہے سب کچھ جب ان کا لٹ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا ایوب علیہ السلام کا، یہ باہر مزدوری کر کے اس شوہر کو جو ہے ان کو پال رہی تھی۔ آپ سوچیں کب سے مزدوری کرتی تھی دن بھر اور خدمت بھی کرتی تھی، اور کبھی یہ بھی کچھ نہیں کہتی تھی، بس اتنا کہتی تھی جب بہت دن ہو گئے کہ آپ اپنے رب سے دعا کر دیجئے، اور اس پہ یہ ناراض ہو جاتے تھے۔ ایک ایسے ہی ایک دن ناراض ہو گئے تو کہتے تھے 100 لکڑیاں ماروں گا، مجھے ایسی باتیں کہتی ہے۔ سورہ صاد میں اس کا ذکر ہے کہ لکڑی تو مت مارو، بیچاری عورت ہے، وہ مظلوم ہے، اس نے کوئی غلطی ایسی تو نہیں کی ہے، ہاں مگر اللہ کے نیک بندے اپنی قسم ضرور پوری کرتے ہیں۔ کیسے کرو؟ ایک جھاڑو لو، 100 تنکے ہوں، ایک بار مار دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اپنے قرآن میں ذکر ہے اس کا، پورے صاد میں ہے۔ 4 جگہ ان کا ذکر ہے قرآن پاک میں، حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ بہرحال میں یہاں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ دعا مانگی تو کیسی مانگی؟ انی مسنی الضر، بس مرض ہو گیا ہے اللہ، یہ نہیں کہا ہے اللہ مرض کو دور کر دیجئے، انت ارحم الراحمین، آپ تو رحموں میں سب سے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ کی رحمت جوش میں نہیں آتی بھلا اس میں؟ جبکہ کوئی بات ایسی نہیں تھی، دعا ہی نہیں مانگ رہے تھے، صبر کر رہے تھے، کہتے ہیں صبر کے خلاف ہے شاید دعا بھی، حالانکہ صبر کے خلاف دعا نہیں ہوتی، لیکن بے ادبی لگ رہی تھی، ان کو بے ادبی لگ رہی تھی کہ ایسا ہے، ان کو معلوم تھا، وہ تو نبی تھے اللہ کے، لیکن وہ سمجھ ایسا تھا کہ میں اپنے لیے ذاتی طور پر ایسا نہیں کروں، شاید یہ بہتر ہوگا۔ لیکن بعد میں جیسے میں نے بتایا، جب اتنے زیادہ اعتراض آنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ یہ جو ہے گناہوں کے وبال میں پھنسا ہوا آپ نے، اس لیے ایسا ہو رہا ہے، تو کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اور معلوم پھر کیا ہوا، جب انہوں نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کر دیا، آگے آئے گا اس میں ہے کہ پیر مارو اپنا زمین پر، ارکض برجلک، پیر ایڑی مارو، اور اس کے بعد تم دیکھو کیا ہوگا، یہ ہوگا کہ ایک چشمہ نکلے گا، اس میں نہاؤ ٹھنڈا پانی اور اس سے پیو، تمہارے سب مرض دور ہو جائیں گے۔ چنانچہ جیسے ہی انہوں نے ایڑی ماری ہے، اس کے بعد وہ چشمہ نکلا ہے، اس کے بعد اس میں نہائے ہیں، اور بہشتی حلہ ان کے لیے آیا ہے کہ یہ کپڑے پہنو۔ معلوم ہے ابھی بات میں نے پوری نہیں کہی تھی، بستی سے باہر نکال دیا گیا تھا ان کو، کوڑے پہ کرکٹ پہ ڈال دیا تھا ان کو، بستی کے باہر نکال کے پھینک دیا گیا تھا ان کو، یہ حالت کرتی تھی۔ اور یہ وہ شخص تھا جس کے مال اور دولت کا، جس کے جائیداد کا آپ تصور نہیں کر سکتے، پورے اہل مشرق میں سب سے بڑا امیر ترین شخص تھا وہ، یہ باقاعدہ بائبل میں ہے، اہل مشرق میں سب سے زیادہ امیر ترین شخص یہی تھا۔ شیطان نے یہ کہا کہ اس کو سب کچھ دیا ہے آپ نے، اس لیے یہ شکر ادا کر رہا ہے، تو کہا اچھا ٹھیک ہے لو، اب میں تمہیں اس پر وہ دیتا ہوں، تو کچھ کر لے۔ تو اس نے جو کچھ بھی کیا، اس کی اجازت مل گئی تھوڑی سی، جو بھی کہیے، تو پھر اس کے بعد سب کچھ ان کے پاس پھر ایک تفسیر میں یہ آتا ہے کہ 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، ایک تفسیر میں آتا 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، اور معلوم ہے 7,000 اونٹ
सॉरी 7,000 भेड़ें 3,000 ऊँट 1,000 बैल और 500 गधे और जने कितने नौकर, बेइंतहा बेशुमार नौकर और ग़ुलाम और सब कुछ थे, और जायदाद ही जायदाद थी, उन पर हुक्म चल रही थी, शुक्र अदा करते थे। तो उसके बाद जब अल्लाह ताला ने छीना, सब कुछ छीन लिया, हर कुछ छीन लिया, माल दौलत औलाद सब ख़त्म हो गई, कुछ भी नहीं रहा, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। उसका जिक्र तो किया ही नहीं गया इस शुक्र का, क्योंकि यहाँ तो सब्र के मकाम पर उसका जिक्र किया जा रहा है, शुक्र उस पर कितना कर रहे थे उसका जिक्र नहीं किया अल्लाह ताला ने। और उसके बाद फिर जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो उसने ये कहा, अरे इब्लीस कहने लगा कि नहीं अल्लाह ये वजह नहीं है, ये इसकी सेहत ठीक है, सेहत ले लोगे, इससे छीन लोगे तो जब जो है ये भूल जाएगा तुम्हें। अच्छा, उसके बाद ये होगा। ऐसा मर्द जुज़ाम का मर्द कहा जाता है, उसको बताया गया, वो दे दिया गया, लेप्रोसी जिसे कहते हैं इसको, वो मर्द लिया गया। और उसमें भी ऐसी वैसी लेप्रोसी नहीं थी, एक दूसरे किस्म की थी, अजीब किस्म की थी। इसमें आबले थे, नीचे से ऊपर तक आबले थे, उसमें कीड़े पड़ गए थे, इसमें बू आती थी, जो लोगों ने भगा दिया, निकाल के बाहर कर दिया। कि बाबा बस सिर्फ ये कहा, अल्लाह मेरी ज़बान मेरा कल्ब बस मुझसे मत छीनना। अल्लाह ताला ने बस ज़बान और कल्ब को शैतान के कब्जे में नहीं दिया था, और फिर वो शुक्र अदा करते रहे, शुक्र अदा करते रहे, शुक्र अदा करते रहे। ये कह रहा हूँ मैं आपसे, शुक्र ये कौन सा शुक्र था? ये सब्र वाला शुक्र था, ये करना और अर्ज कर रहा हूँ। सब्र यानी ऐसी हालत में सब्री तो कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह बस सब ठीक ठाक है, अल्लाह तेरा करम है, एहसान है, शुक्र है। तो ये शुक्र थोड़ी है, ये सब्र है, ये कहना चाह रहा हूँ, ये सब्र है। झेल रहे थे मर्द झेल रहे थे, ये है सब्र, इसी को सब्र कहते हैं। ऐसा सब्र अय्यूब जिसे कहते हैं, यही है। दो ही तो सब्र बताए हैं, एक सब्र याकूब है, एक सब्र अय्यूब है, दोनों का अलग अंदाज है, लेकिन सब्र अय्यूब यही एक कुरान पाक है जो खास इसका जिक्र करता है अल्लाह ताला। तो ऐसी दुआ, जब ये दुआ हुई तो अल्लाह की रहमत जोश में आ गई। तो फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन दुर्रिम व आतैनाहु अहलहु व मिस्लहुम माहुम रहमतम मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आबिदीन। बस अल्लाह की जब रहमत जोश में आई, जिसका जिक्र सूरह साफ़ात, सूरह स्वाद दूसरी जगह पर है, तो फिर ये फरमाया कि हमने उसकी दुआ कबूल कर ली। और फ़कशफना मा बिही मिन दुर्रिन, और जो कुछ उसको ज़रर था, जो तकलीफ़ थी, जो बीमारी थी, उसको दूर कर दिया। और आतैनाहु अहलहु व मिस्लहुम माहुम, जितनी उसकी औलाद थी, जिसका अपना माल था, वो सब कुछ दिया और उसके बराबर और दिया। ये कहा आतैनाहु अहलहु व मिस्लहुम माहुम रहमतम मिन इंदिना, अपनी रहमत से हमने जितना पहले था उतना ही और ज़्यादा दे दिया। वो सब कुछ भी दिया और उसके बाद उतना ही और दे दिया। क्यों? इसलिए वह ज़िक्रा लिल आबिदीन, ताकि मेरे बंदगी करने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक नसीहत, एक इबरत की निशानी बन जाए कि सब्र करो अगर, तो सब्र का कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो सब्र का फल ये मीठा इसे कहते हैं। ये था सब्र जो मिला फल उनको, इस दुनिया में ये मिला, आखिरत में क्या होगा उनका मकाम, इसका तो हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते। ये दुनिया में किया अल्लाह ताला ने। और अभी बात पूरी कब हुई? ये मैं और आप कुरान पाक में क़यामत तक इसको पढ़ रहे हैं। ये वो मकाम है, ये वो चीज़ है जिसको आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र इतने प्यार और मोहब्बत से हम लोग लेते हैं। यानी नबी आखिरुज़्ज़मां पर नाजिल होने वाली किताब में हज़रत अय्यूब का जिक्र किया गया है। सोचें कभी इस बात को सोचा करें, नबी आखिरुज़्ज़मां पर नाजिल होने वाली किताब, उसमें उनका जिक्र कर दिया। इसका मतलब क्या मकाम था उनका, ये दुनिया इन्हें क़यामत तक, उसके बाद आखिरत में क्या उनके मकामात होंगे, तसव्वुर नहीं कर सकते हम। अब उसके बाद 3 अंबिया इकराम का, वो भी सब्र ही की मिसालें हैं हमारे लिए, व इस्माईला व इदरीसा व ज़ुल्किफ्ल। इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में तो हम सब जानते हैं, 13 साल के ही थे, 13 साल का लड़का
ابا جان کہتے ہیں بھائی بیٹے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں. وہ تو گھبرائے ہوئے ہیں بہت زیادہ کہ کیسے کہوں گا, کہہ بھی نہیں کہہ رہے تھے, لیکن بہرحال جب کہہ دیا تو بیٹا کیا کہتا ہے, ابا جان کر گزریے جس کا حکم آپ کو دیا جا رہا ہے. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. یا ابتی, اے میرے ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. حکم دیا جا رہا ہے, خواب میں دیکھا تھا صرف. اور پھر معلوم ہے آپ کو ابا جان سے کہنے ابا جان آپ میری آنکھوں پہ پٹی وہ کر دیجیے, اس طریقے سے کر دیجیے تاکہ آپ کو کہیں آپ کو وہ نہ ہو جائے کہ بیٹے کے گلے پہ چھری کیسے پھیریں گے. نہیں, آپ بھی فکر مت کیجیے. بیٹا کہہ رہا, بیٹا بتا رہا ہے کیسے آپ مجھے ذبح کریں. آپ سوچ نہیں سکیں گے, آپ سوچ نہیں پائیں گے. مجھے پچھاڑ دیجئے, نیچے رکھ دیجئے, مجھے چہرہ دیکھنے سے کہیں آپ کو محبت نہ آ جائے. بیٹا کہہ رہا ہے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ ہے صبر, اسے کہتے ہیں صبر. ادریس, حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا, لیکن یہ پتہ چلتا ہے قرآن پاک میں سورہ صافات سورہ مریم میں ذکر جب کیا گیا ہے تو اس میں تمام انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے. تو اس میں بعد میں یہ کہا ہے, تفسیرے میں یہ کہا کہ ان میں سے کچھ حضرت آدم کی اولاد تھے, کچھ اس میں نوح علیہ السلام کی اولاد تھے, اس میں کچھ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے. تو اب کون کون کیسے تھے تو سب کا حساب لگا دیا, حساب ان کا الگ رہ گیا حضرت ادریس علیہ السلام کا. تو کہا کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں حضرت آدم کی اولاد تھے اور نوح علیہ السلام سے پہلے تھے. نوح علیہ السلام کے پردادا تھے. سمجھ رہے ہیں آپ, غور کیجیے, ان سے پہلے تھے. اب اس سے زیادہ پتہ نہیں ہے کچھ بھی, مگر ایک بات, ایک قرآن پاک میں خاص طور سے کل من الصابرین کہا ہے, مگر ان کے بارے میں پتہ نہیں. ظاہر ہے بہت پرانی بات ہے, نوح علیہ السلام سے بھی پہلے بات, ان کا کیا ہوگا پتہ چلے گا. لیکن ورفعناہ مکانا علیہ قرآن پاک نے کہا ہے ان کو. کیا مطلب ہے اس کا, اس کا مطلب بھی سمجھ نہیں آیا. کچھ لوگ کہتے ہیں تو اوپر چلے گئے آگے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح, تو کہتے ہیں نہیں, ان کا اعلیٰ مقام کا ذکر کر رہا ہے قرآن پاک. اس کا مطلب صبر کے اعلیٰ مقام پر تھی, یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. قرآن پاک نے جب یہاں صابرین کہا ہے, اس کا مطلب صبر کی بات کہی ہے. اس کا مطلب ان کی قوم نے کیا ان کو تکلیفیں دی ہوں گی, اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے. یہی کہہ سکتا ہوں میں, کئی تفسیروں میں کچھ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ, اچھا کیوں اللہ تعالیٰ نے اگر آسمان پہ بھی اٹھا لیا ہوگا, کیوں اٹھایا گیا ہوگا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے حالات میں ان کی قوم نے ان کو پہنچا دیا ہوگا کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا, اوپر پہنچا دیا. ایسے وقت میں تو ان کو بھی اٹھایا ہوگا تو اس کا مطلب قوم نے آخری حد کر دی ہوگی, کچھ پتہ نہیں چلتا. اس کا مطلب وہ ہے, اس سے سوچیے, کل من الصابرین اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, بہت ہی اپنی قوم سے ان کو تکلیف پہنچی ہوگی, بہت ہی تکلیف پہنچی ہوگی. اور ذوالکفل, ان کا بھی قصہ عجیب ہے صاحب. ان کا قرآن پاک میں 3 جگہ ذکر آیا ہے ان کا بھی. اب ان کے بارے میں صرف اتنی بات بتا کہ حزقیل جو ایک صحیفہ بھی ہے, صحیفہ حزقیل, حضرت الیسع کہ یہ خلیفہ تھے, یوں سمجھیے. سب سے زیادہ جو ہے مضبوط روایت ہے وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ حضرت الیسع کے, جن کا قرآن میں والیسع سورہ انعام میں ذکر ہے باقاعدہ, کہ ان میں سے نبیوں میں سے یہ ذوالکفل ہیں, ان کے خلیفہ تھے. جب وہ بوڑھے ہو گئے حضرت الیسع, تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں, لیکن میری 3 شرطیں ہیں. میں اس کو خلیفہ بناؤں گا اپنا کہ جو راتوں کو عبادت کرتا ہو, راتوں کو عبادت کرتا ہو جگ کر کے, دن بھر روزہ رکھتا ہو اور کبھی نہ چھوڑتا ہو, اور تیسری بات اور ہو, غصہ نہ کرے, غصہ نہ کرے. جو میری 3 شرطیں پوری کر دے گا میں اس کو اپنا خلیفہ بناؤں گا, یعنی نبوت میں بعد میں اس کو اپنی خلافت دوں گا.
یہ بنی اسرائیل میں عام بات تھی، آپ کو پتا پہلے بھی ایسا ہوا کرتا تھا، کیونکہ طالوت کا قصہ جب ہے تو اس میں یہی تو تھا قصہ، یوشع بن نون کا والا قصہ یہی تھا کہ ان سے بھی قوم نے جا کے کہا تھا ہمارے لیے بادشاہ بنا دو، تو یہ فلاں فلاں. تو یہاں پر یہ ہوا قصہ کہ انہوں نے کہا ایسا بناؤں گا، تو انہوں نے سب کو اکٹھا کیا، اپنی قوم کو اکٹھا کر کے یہ کہا کہ جو شرط پوری کر دے تو میں اس کو خلیفہ بناؤں گا. کوئی نہیں کھڑا ہوا. بہت مشکل سب شرط تھی کہ رات میں کھڑا ہو عبادت کے لیے، دن بھر روزہ رکھے، اور یہ تو کر ہی دے لیکن غصہ کبھی نہ کرے. تو کوئی نہیں کھڑا ہوا. تو آخر میں حضرت ذوالکفل جسے کہتے ہیں، اب یوں میں کہوں حزقیل جو تھے جن کا نام تھے، وہ کھڑے ہو گئے. اور ایسے تھے ان کو پہچانتا نہیں تھا کوئی پہچانتا، یہاں تک کہ حضرت الیسع بھی نہیں پہچانتے تھے. ایک مجذوب شخص تھے، بالکل اجنبی تھے بالکل اپنے قوم میں، کوئی جانتا نہیں تھا، کہتا تھا کوئی ایسا ہی ہے، یہ مجذوب ہے. تو جب وہ کھڑے ہوئے تو وہ ان پر اعتماد نہ کر پائے، ان کو سمجھ نہیں پائے، اور انہوں نے اپنی محفل برخاست کر دی، خاموش ہو گئے. چلو، کیونکہ وہ بالکل اجنبی تھے، انون تھے. اب اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر انہوں نے ایک مجلس منعقد کی اور پھر یہی کہا، اور پھر دوبارہ یہی صرف کھڑے ہوئے، کوئی اور کھڑا نہیں ہوا. پھر کہا اچھا ٹھیک ہے، میری 3 شرطیں ہیں، پوری کرو گے؟ کہ ہاں کر لوں گا. ٹھیک، جاؤ. اب اس کے بعد یہ شرطیں کیسے ہوئی ہیں؟ تو اب شیطان صاحب اپنی مجلس میں کھڑے ہو گئے، اپنے شاگردوں سے انہوں نے کہا کہ آپ، یہ تو چیلنج ہے ہمارے لیے، میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں، سمجھے آپ کے، لہذا کون ہے کچھ سب لگ جاؤ اور جھوٹا ثابت کر دو. تو معلوم کیا کہا؟ سب شیطانوں نے، ان کے 10 شاگردوں نے ہاتھ جوڑ لیے کہ حضرت یہ ہمارے بس کا نہیں آدمی. کیا کہا؟ سن لیجیے، ابلیس سے اس کے سارے شاگردوں نے یہ کہا کہ یہ شخص ہمارے بس کا نہیں ہے، ہم تو ہاتھ جوڑ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، میں ہی دیکھوں گا، میں ہی کروں گا. اب ابلیس صاحب جو تھے وہ مجلس میں ان کے ایک بہت ہی بوڑھے ضعیف مظلوم کی شخص میں پہنچے، اور پہنچ کر کے اچھا ہاں، انہوں نے کیا کرتے بیچارے، رات بھر جگتے تھے بیٹے عبادت میں، اور دن میں روزہ رکھتے تھے. تو کچھ دیر دوپہر میں قیلولہ کرتے تھے، وہ صرف اتنی دیر سوتے تھے. تو اس وقت میں شیطان ابلیس نے کہ ان کو تکلیف پہنچاؤں اور ان کو پریشان کروں، اور پریشان کر کے ویسے عبادت میں تو میں اس کو وہ کر نہیں سکتا، کیونکہ سب شیطانوں نے بھی کہہ دیا تھا، مایوس ہو چکے تھے کہ ہاں مگر غصہ ضرور دلاؤں گا. میں ایک کام کر سکتا ہوں، غصہ دلا سکتا ہوں. لہذا غصے دلانے کے لیے اس شخص نے، ابلیس نے، ایک بوڑھا مظلوم اور سب کچھ بن کے، ضعیف بن کے وہ آیا، اور اس نے یہ کہا کہ میرا حق ہے، اور میرے سب یہ لوگ رشتہ دار ہیں، انہوں نے میرا یہ لے لیا ہے. اور اس پہ لمبی چوڑی داستان شروع کر دی، کہنے لگا باتیں کہنے بات تو بتاؤ کیا ہے. اور داستان سناتا ہے، کہانی سناتا ہے، یہ کہتا وہ کہتا ہے، آخر میں کہتا ہے میرے سب حق دلوا دیجئے مجھے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم جب میں باہر نکلوں گا اب جا کر کے اور سب لوگوں کے درمیان بیٹھوں گا تو میں کہوں گا لوگوں سے، تم باہر جب میں جاؤں گا تب کہنا. تو وہ جب باہر گئے تو جا کر کے جب واز کہتے تھے، واز کہنے کے لیے، سب کچھ بات کہنے کے لیے، تو غائب ہو گیا وہ. مگر اس نے جو ہے ان کا دوپہر کا قیلولہ جو ہے اس دن کی کہانیوں میں اپنی بتانے میں وہ ختم کرا دیا. اگلے دن کہا کل آنا، کل بھی نہیں آیا. اور اس کے بعد پھر وہ انتظار کرتے رہے، پھر جگوا دیا اس نے. اب جب 3 دن تک ایسی کرتا رہا، آتا نہیں تھا، کہتا تھا آؤں گا، بھی نہیں آتا تھا. تیسرے دن انہوں نے یہ کہا اپنے گھر والوں سے کہ بھائی دیکھو آج کوئی بھی آئے مجھے سونے دو، 3 دن ہو گئے میں جگتا رہا ہوں، مجھے سونے دینا. کوئی بھی آئے، کھٹکھٹ آئے، کچھ بھی کرے تو تم کھولنا مت کواڑ، کنڈی لگا دو اندر. کنڈی لگا دی گئی. اب یہ جو ہے ٹھیک اسی وقت قیلولے کے وقت میں آ گیا پھر نالائق ابلیس. اور اس کے بعد اس نے کنڈی جب کھٹکھٹائی تو اب دروازہ اندر سے بند ہے،
تو ان کے جو دوسرے لوگ تھے جن سے کہہ دیا تھا، خادم تھے، اپنے بچے ہوں گے جو بھی تھے، ان سے کہا، انہوں نے کہا حضرت ہمارے سو رہے ہیں، اس وقت نہیں اٹھیں گے اور اب تم بعد میں آنا فلاں کو، کچھ نہیں، وہ مانا ہی نہیں، کھٹکھٹاتے رہتے۔ انہوں نے کہا نہیں وہ اٹھیں گے ہی نہیں۔ تو معلوم کیا ہوا، روشن دان سے اندر آ گیا، وہ روشن دان سے اندر جب آ گیا اور اس کے بعد ان کو پھر جگا دیا کھٹکھٹا کے، میرا حق دلوا دو یہ وہ۔ تو انہوں نے دیکھا تو کہنے کہ یہ بتا، پہلے بس انہوں نے یہی بات کہی، یہ بتاؤ تم آئے کیسے؟ اس نے بھتیرا کہا کہ میں ایسا ہوں، کہنا غلط، اتنے تو میرے خدمتگار ہیں، میرے مطلب اتنے لوگ ہیں کہ میری بات مانتے ہیں، تو ایسے تو آ نہیں سکتا۔ اس لیے جب میں نے کہہ دیا تھا ان سے تو انہوں نے، بچوں نے میری بات مانی تھی، مانی ہوگی ضرور، دروازہ نہیں کھولا ہوگا، تو بتا کیسے آیا؟ تو اس نے بتایا روشن دان سے، کہا اچھا تو ابلیس ہے۔ اب کیا کہتا، ابلیس جنت، جو جن ہوگا وہی تو ادھر سے آئے گا روشن دان سے، ایسا تھوڑی اوپر سے ہو کر کے آ جائے گا۔ تو یہ کہا تو ابلیس ہے، مان گیا۔ کہنے کا پریشان کر رہا ہے تو مجھے بتا کیا ہے، اتنے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ حق دلوا دوں گا، لیکن تو جانے کیا کیا باتیں بنا رہا ہے روزانہ۔ تو اس نے کہا کہ صاحب ہاں صحیح بات ہے یہ، بس اصلی بات یہ تھی کہ مجھے معلوم تھا کہ آپ کی نماز اور آپ کا یہ روزہ تو میں نہیں ہٹا کروا سکتا، لیکن ہاں غصہ دلوا سکتا تھا آپ کو، لیکن آپ تو غصے میں بھی نہیں آئے۔ اچھا اس پہ بھی غصہ نہیں کیا، بس یہ کہا کہ تو مجھے بتا کیوں پریشان کر رہا ہے، کیا چاہتا ہے، میں تو حق دلواؤں گا نا تجھے۔ تو یہ ہے وہ بات۔ ذوالکفل کے معنی صاحب نصیبہ ہوتے ہیں ویسے، اور ایک معنی اس کے ہوتے ہیں عہد کا پورا کرنے والا، دو معنی ہوتے ہیں۔ تو یہ عہد کا پورا کرنے والے ہوئے کیونکہ انہوں نے ان سے حضرت الیسع سے جو عہد کیا تھا کہ میں بات پوری کروں گا، وہ عہد پورا، اور صاحب نصیب تھے، اس میں دو رائے نہیں ہیں۔ قسمت کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو نواز دے، نوازش ہے اللہ کی، تو یہاں پر نوازش کا ذکر کیا جا رہا ہے گویا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل من الصابرین، یہ صبر ہے۔ صبر کہاں کہاں ہوتا ہے؟ ایک شخص گالی دیے جا رہا ہے، بدتمیزی کیے جا رہا ہے، یہ کرو، تم نہیں مانتے، میری نہیں سنتے، یہ نہیں ہوتا، اور پھر بھی وہ سنتا رہے خاموشی سے، مشکل کام ہے، ایسا ویسا مشکل نہیں، صحیح بات ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس جگہ پر پیچھے وہ نہیں ہو پاتے، یہی چیز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس طریقے سے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے ان کو اپنی رحمت خاصہ میں داخل کر لیا گویا، مطلب یہ ہے یہ کیونکہ یہ سب کے سب صالحین میں سے تھے، یعنی صالحیت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ صبر بھی ایک چیز ہوتی ہے لیکن صلاحیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی ان کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد آخری قصہ جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے، اور یہ قصہ تو مشہور ہے قرآن پاک میں، ان کے نام سے ایک سورہ ہے، سورہ یونس، اور ایک ایسی مثال قائم کر دی ہے قرآن پاک نے بتایا ہے کہ اللہ کی ایک سنت ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو ٹلتا نہیں ہے، لیکن ایک کے ساتھ میں نے ایسا کیا ہے ایکسیپشن، کہ عذاب کے آثار آ گئے تھے لیکن اس کو عذاب سے بچا دیا میں نے، وہ اللہ قوم یونس کی قوم کے ساتھ ایسا ہوا۔ اب ادھر تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ کیا، اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے، وہ روئی گائی، بچے بوڑھے مویشی سب کر انہوں نے جو ہے باہر جا کر کے خوب چیخنا چلانا رونا واویلا کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام سمجھے تو عذاب آ ہی جائے گا، ان کو کیا پتا تھا میرا رب جو ہے اس سے بڑا رحمت والا ہے، یہ ہے وہ بات جو بتانے کی ہے یہاں پر۔ اور وہ ان کو جو ہے ابھی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی تھی ہجرت کرو، وہ چلے گئے چھوڑ کر، جی بات ہجرت کی اجازت نہیں ملی تھی، چلے گئے اس سے پہلے، اور اس کے بعد پھر وہ جب گئے ہیں تو ملک چھوڑ کر کے اپنا وطن نینوا تھا، نینوا کے ہیں مقام کے یہ، اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ایمان لائن پر، یہ ہے قرآن میں خود کہا گیا ہے 100,000 او یزیدون، سورہ یونس میں کہا ہے 100,000 او یزیدون، اس سے زیادہ کسی اور نبی کی جو ہے امت جو ہے تعداد میں نہیں ہوئی ہے، حضور کی تو ہے، حضور کے علاوہ سب سے زیادہ امت کسی نبی کی زندگی میں اس سے زیادہ نہیں ہوئی ہے، اتنی بڑی۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ پھر وہ وہاں پر بغیر حکم کے بغیر اجازت کے جو ہے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ کوئی اچھا نہیں گزرا،
اس کا ذکر قرآن کر رہا ہے کہ وَظَنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. انہوں نے کہا کہ وہ ناراض ہو کر اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا چلا گیا، وہ ناراض ہو کر. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور یہ ظن کیا اس نے، یہ گمان کیا اس نے کہ اس کو اس کے کوئی مقدرت نہیں ہے، کسی کو مقدرت مطلب گرفت نہیں کریں گے ہم، یہ مطلب ہے اس کا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے. مچھلی نے ان کو نکل لیا، کشتی گرداب میں آ گئی، قرا نکالا گیا، قرے میں انہی کا نام آیا. سمجھ گئے فوراً، ارے میں ہی ہوں وہ غلام جو نافرمانی کر لی. اب صرف اللہ راضی برضا الہی ہو جاؤ، اور نہیں معافی مانگ لو. اگر اس وقت معافی نہیں مانگی تو گیا میں. ادھر وہ منہ کے پیٹ میں جا رہے تھے مچھلی کی، ادھر کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اندر جا کر صرف یہی ورد کرتے رہے. یہ ہے وہ دعا، یہ ہے وہ آیت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس دعا کے ساتھ، اس آیت کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے وہ اس میں اعظم ہے، یہ وہ قبول ہوتی ہے ضرور. معلوم ہے کیا کہا انہوں نے؟ جیسے حضرت ایوب نے کہا تھا، اسی انداز کی دعا ہے یہ. آپ غور کیجئے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، سبحانک تو پاک ہے، بے عیب ہے. گمان کیا گزرا تھا کہ اے میرے رب تیری قوم وہاں پر نافرمانی کر رہی ہے، تو نے مجھے نبی بنایا تھا، میں نے یہ کہا تھا اے اللہ اس کو عذاب دے دے. تو نے عذاب کے جو ہے آثار بھی کر دیے تھے، اور اس کے بعد تو نے جو ہے اس کے خلاف کر دیا. مطلب یہ ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا کیا تو نے میری لاج نہیں رکھی. نعوذ باللہ میں کہہ رہا ہوں، وہ یہ کہنا، یہ گمان آیا خیال ذہن میں، یہ گمان ذہن میں خیال آیا کہ آپ ہی کے حکم سے سب کچھ میں کر رہا تھا، میں نے دعا مانگی تھی، آثار آ گئے تھے عذاب کے، اور اس کے بعد یہ کیا ہوا؟ یہ تو میری بدنامی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا نا، جو ہم کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں. اس کا مطلب تم ہم پر وہ کر رہے ہو، ہماری پاکیزگی پر، ہماری یعنی کہتے نہیں ہماری اس مقام پر جو ہے تمہارا اشارہ، وہ سوال پیدا ہو رہا ہے، شک پیدا ہو رہا ہے. میں پاک ہوں، بے عیب ہوں، میں نے جو کچھ کیا سچ کیا، صحیح کیا، ٹھیک کیا. یہی خیال آ گیا کہ ہاں بے شک آپ پاک ہیں، جو کچھ کیا آپ نے بالکل ٹھیک کیا. اور کیا کہا؟ انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم تھا. اب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے بخش دے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اس دعا میں صرف اتنا ہی کہہ رہے ہیں میں ظالم تھا، اے اللہ میں ظالم تھا، اے اللہ میں ظالم تھا. یہ نہیں کہہ رہے ہیں اللہ بخش دے، کیونکہ بخش دے کا مطلب تو خود یہ ہے، اس کا مطلب بخش دے. میں ظالم ہوں تو پاک ہے، میں ظالم ہوں تو پاک ہے، میں ظالم ہوں تو پاک ہے. اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا پھر. اور پھر کیا ہوا؟ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. ہم نے اس کی دعا کو مچھلی کے پیٹ میں، کہاں پر؟ یہ بھی کہا اس کے اندر فنادا فی الظلمات، تاریکیوں میں. کون سی تاریکی؟ تین بڑی تاریکی تھیں. ایک تو رات کی تاریکی تھی، ایک سمندر کی تاریکی تھی، ایک مچھلی کے پیٹ کی تاریکی تھی. تین بڑی تاریکیوں کے اندر اللہ رب کریم وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں ان تاریکیوں میں سنتا ہوں. ایسی تاریکیاں جہاں کوئی ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے سکتا، وہاں بھی میں اپنے بندوں کی سن لیتا ہوں. یہ مطلب، اور جو کچھ جس انداز سے کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں، اور وہ کس لطیف انداز میں دعا کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں بس میں ظالم ہوں، مجھ سے ظلم ہوا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے گستاخی ہو گئی، اور آپ پاک ہیں. میرے ذہن میں خیال آیا کیسے؟ یہ مطلب تھا. بات معلوم ہے کیا تھی؟ بات معلوم یہ تھی کہ اللہ کو ایک سنت اللہ جاری کرنی تھی قیامت تک کے لیے، کہ اس کی ارحم الراحمینی، اکرم الاکرمینی کا ایک مثال قائم کرے. وہ یہ کہ بندے اس کے جب اخلاص کے ساتھ حضور آتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بندے جو ہیں میرے کتنے گستاخ ہیں، کہ اپنے نبی تک کے ساتھ میں انہوں نے گستاخی کی ہے، اس کو چھوڑا نہیں ہے،
اس کو غصہ کر دیا ہے، اس کو ناراض کر دیا ہے، اس کے باوجود وہ اپنی شان پہ آتا ہے اور ہمینہ کی شان پر تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے ایک مثال قائم کرنا، مثال قائم کر دی اس نے۔ اس کے بعد کہا کہ غم سے نجات دی اللہ تعالیٰ نے، اور ہم اسی طریقے سے مومنوں کو بچا لیتے ہیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں مومن؟ اللہ تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو اور حضرت یونس علیہ السلام کو، دونوں مومن ہیں۔ یہ بھی مومن ہے، وہ بھی مومن ہے، یہ بھی مومن ہے، وہ بھی مومن۔ جب وہ مومن ہوئے ان کو بچا لیا تو یہ مومن ہے تو کیوں نہیں بچائے گا؟ سب کو بچائے گا، مجھے بھی بچائے گا، آپ کو بھی بچائے گا۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو قرآن پاک میں جو بھی سبق ہے، جو ہدایتیں ہیں، جو پیغامات ہیں، جو تعلیمات ہیں، رب کریم ان پر ایمان لانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ رب کریم ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم کو اس دعا کی، اس طریقے سے دعا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے جیسے کہ اللہ رب کریم نے اپنے کلام میں سکھائی ہے، جیسے اللہ کے رسول حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے دعائیں کی ہیں اور سکھائی ہیں ہمیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔